دیکھو جو مشنری بنا دیا وہ اس کے حساب سے چلے گی تو زیادہ لائف دے گی, زیادہ اس کا گارنٹی وارنٹی رہے گا. اور جو مشین بنایا وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرے. آج اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دے دی, دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر, انسانی زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اس کی زندگی کیسی بہتر ہوگی, کہاں رکنا چاہیے, کہاں اٹھنا چاہیے, کہاں بیٹھنا چاہیے, کس چیز کا حکم اس کے ذریعے بہتر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ دنیا کی چیز کے لیے ہم چھوٹی کتاب بڑے سوچ سے پڑھتے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگی سدھارنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کے طور پر دیا, ہم اس کو سمجھنے, سوچنے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر ہی نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انسان کو احساس دلایا, فکر دلایا, کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں تمہارا حساب و کتاب کا دن قریب آتا جا رہا ہے, لیکن تم لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہو. یہ زندگی تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی. غفلت کی زندگی ایک مومن انسان نہیں گزار سکتا, یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, یعنی آخرت کے لیے وہ تیاری کرتا ہے. اسی لیے محترم حضرات, دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کھیتی کے مانند دیا, کبھی پانی کے بلبلے کے مانند کہا, کبھی کچھ ایسے مثالیں دے دیا کہ دیکھو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں اس زندگی کے اندر کس طرح عمل کرنا ہے, ذرا غور سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جو قرآن کی فضیلت کے تعلق سے ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی کیسی بڑی فضیلت ہے, اللہ اکبر, اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن آپ تمام کو معلوم ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہے اور لانے والے جبرائیل ہیں. اللہ اکبر, اس کی کیا بڑی فضیلت ہے دیکھیے. اور بھیجنے والا کون, یہ کلام کو تمام کائنات کا مالک اکیلے اللہ ہے, جس کے ذریعے بھیج رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. فرشتوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام, افضل مقام, بلند مقام رکھنے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں. اور جن پر نازل ہو رہا ہے یہ قرآن مجید, کائنات کے اندر سب سے افضل انسان, سب سے اعلیٰ انسان, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. اور یہ کتاب اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اس کو سنبھال نہیں سکتا اس کی ذمہ داری کو. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا. محترم حضرات, قرآن کی بلند, کتاب کی بلند, بھیجنے والا بلند, لانے والا بلند, جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ شخص بھی بلند. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے. آئیے, یہ کتاب ایسی کتاب ہے, اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب ہم نے نازل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کتاب یہ ہم نے نازل کیا ہے, لتخرج الناس, یہ لوگوں کو نکالتی ہے. کہاں سے نکالتی ہے, من الظلمات الی النور, اندھیروں سے, ظلمتوں سے, برائیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. آج انسان اپنی زندگی سدھارنے کے لیے, زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے, زندگی میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے وہ دنیا کے اخبار کو پڑھتا ہے, دنیا کی کتابوں کو پڑھتا ہے, نہ جانے ایسی ایسی کتابیں پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی کتاب کی تعلیم نہیں ہے تو وہ قرآن مجید,
اور حالانکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل کیا سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے یہ کائنات کو بنایا. پڑھ اقرأ باسم ربک، اس کے نام سے پڑھ. پڑھنے کا لفظ پہلے ذکر کیا گیا. نہ نماز کا ذکر ہے، نہ حج کا، نہ روزے کا، نہ کسی چیز کا پہلا حکم نہیں ہے. قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں وحی کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہی ہے. اور اس میں سب سے پہلا جملہ کون سا ہے؟ پڑھنے کا. پڑھ حکم ہے، کسی صورت میں کرنا ہی ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث بھی مشہور ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہر مسلمان یعنی مرد ہو یا عورت، یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے استطاعت کے مطابق، وہ ساری چیزیں. اسی طرح سب سے اول چیز پڑھنے پر اس کا ذکر کیا گیا، یعنی فرض ہے. محترم حضرات، تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا کلام کہاں سے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بہترین انسان بنایا. آج بہترین انسان ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی ایم ایل اے کا دوست بن گیا، یا ایم ایل اے بن گیا، یا ایم پی بن گیا، یا پی ایم بن گیا، یا اپنے سماج کے اندر کچھ ڈگریاں حاصل کر دیا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کسی میدان میں، سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا انسان ہے، یہ بہتر انسان ہے. نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 5027 کی حدیث ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ سب سے بہترین انسان ہے. آج سب سے حقیر کس کو سمجھتے ہیں ہماری نظر میں؟ ذرا جائزہ لیں. یا امام جو مسجد کا مولوی ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں. بھائی ان کی کیا ہے زندگی؟ تو فقیری کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے بعد کوئی جاب نہیں ہے، ان کا کیا مقام ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا غلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بہترین انسان، تو وہ بہترین انسان ہے. ہمارا ایمان ہے اس سے. چاہے دنیا اس کو لاکھ دھکار دے، غلیظ سمجھے، حقیر سمجھے، وہ پیسے کے لحاظ سے غریب ہو سکتا، خوبصورتی کے لحاظ سے غریب ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بہترین انسان. اللہ کی نظر میں وہ بہترین انسان جو اللہ کی نظر میں بہترین انسان بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین انسان بنے. اللہ اکبر. اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے محترم؟ اللہ اکبر. آج عبادات سے بھی ہم غافل رہتے ہیں. جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آیت پڑھے ہمارے حافظ صاحب کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن بندہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ میں دنیا میں ہر چیز دیکھتا تھا، بیوی بچوں کو دیکھا، گھر بار کو دیکھا، دکھ سکھ کو دیکھا، لیکن تو آج مجھے قیامت کے میدان میں اندھا کیوں اٹھایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت اللہ تبارک و تعالی یاد دلائے گا کہ جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے دنیا میں منہ موڑا، آج میں اس کو بلا دیا. تو دنیا میں بلا دیا، تو آخرت میں بلا دیا. اللہ اکبر. جس کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بلا دے، محترم حضرات، اس کا حال کیا ہوگا؟ انسان اس وقت پریشانی کی وجہ سے اللہ سے پکارے گا، التجا کرے گا، روئے گا، کہے گا اے اللہ تو ایک موقع دے دے، دنیا میں جا کر پھر نیکی کروں گا. ایک موقع دے دے، بس کافی ہے میری زندگی. تیری عبادت میں لگ جاؤں گا، خرچ کروں گا، زندگی تمام لگا دوں گا، تیری نافرمانی ہرگز نہیں کروں گا. اللہ تو ایک موقع دے دے، دنیا میں جا کر میں تیری بات. اللہ کہے گا ثم لا يموت فيها ولا يحيى. اے بندے آدم، دنیا میں موقع نہیں ہے، تھا موقع، گزر گیا، اب آ کر یہاں پر تیری زندگی ہے نا موت ہے. تو بتانے
کا مقصد یہ ہے محترم حضرات، یہ جو زندگی ملی ہے مختصر زندگی، آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آج بیٹھنے کا موقع دیا. ہم جیسے کئی اور بھی بھائی ساتھی ہیں گھر کے بازو اڑوس پڑوس والے محلے والے گاؤں والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج انہیں نہیں چنا بلکہ تمہیں آج چنا. اللہ تم سے محبت کرتا ہے کہ اپنی دین کی طرف، جیسا کہ اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا اس کو مال دولت نہیں دیتا، اس کو پراپرٹی نہیں دیتا، اس کو شہرت نہیں دیتا. اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے کہ وہ نتیجے میں کیا کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ کی نظر میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے دولت وہ دین کی سمجھ ہے. یفقہہ فی الدین یعنی خیر یفقہہ فی الدین یعنی بہترین، یعنی دین کی سمجھ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو آج ہم خوش نصیب ہیں، یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے محنت کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے وقت نکالا. آپ کو بھی کچھ کام ہوگا، مجبوریاں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں لگے ہوئے. یہ تو ہمیشہ لگے ہوئے رہیں گے، موت تک لگے ہوئے رہیں گے. انسان قبر میں جانے تک بھی رہے گا، کام چھوٹنے والا نہیں ہے محترم. اس کا پیٹ ہمیشہ بھوک سے لپکتا رہے گا. کاش آج محنت کروں اور کماؤں اور جماؤں اور کماؤں اور جماؤں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس نے دین کی بات سیکھا، اس پر عمل کیا، اپنے ایمان کو تازہ کیا، لوگوں کو بتایا، سمجھیے یہ اس کے لیے آخرت ہے، ذخیرہ آخرت ہے. اسی لیے قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیسے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں اتارا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں اتارا. پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید میں کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ غلطیاں ہیں؟ نہیں. اللہ اکبر. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی نکال ہی نہیں سکتا. دنیا میں آج ایک چھوٹی سی کتاب لے، پھر اگلے سال میں پھر نیا ایڈیشن آ جاتا ہے اس میں پچھلی کتاب میں تھوڑی غلطیاں تھے، اب اس میں سدھار. پھر تھوڑے سال کے بعد پھر نئی کتاب لکھتا ہے، اس کو ہی اپڈیٹ کرتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسی کتاب نازل کر دیا اس میں شک کی گنجائش رکھا ہی نہیں، غلطی رکھا ہی نہیں ہے. اور رکھا تو رکھا نہیں بلکہ چیلنج بھی کر دیا. اللہ کیا چیلنج کر دیا؟ کوئی ہے سارے دنیا کی ساری طاقت کو جما لو، سارے انسانوں جنوں کو جما لو، پھر اس کے بعد اس جیسی کتاب لا کر دکھا دو. اللہ چیلنج کر دیا. لیکن کوئی اس جیسی کتاب لا سکتا نہیں. چلو کتاب نہیں تو بلکہ کم سے کم ایک چھوٹی سی سورت لا دو، چھوٹی سی سورت بھی نہیں لا سکتے. چلو اتنی بڑا کام نہیں کر سکتے، پوری کائنات مل کے، پوری دنیا جن اور انس مل کے اس جیسی کم سے کم ایک آیت لا دو. اللہ ایک آیت لا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج بھی کر دیا. اور یہ کتاب کب تک باقی رہے گی؟ قیامت کی دیواروں تک. اس وقت کی اس کتاب کے اندر ایک نقطہ ایک حرف بھی کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ نہیں کر سکتا. یہ ایسی کتاب ہے. اللہ آج ساری چیزیں غلط اخبار پڑھتے ہیں اور نہ جانے اس سے خاص کر نوجوان حضرات کچھ اگر سیاسی باتیں آ جائے یا اور بھی چیزیں آ جائے تو بڑے غور سے پڑھتے ہیں. اگر کچھ اسکیم آ جائے آپ لوگوں کے لیے، نہیں کل یہ آیا یہ ہوگا یہ ہوگا، بڑی امیدیں ہیں، لوگوں کی باتوں پہ بڑی امیدیں، سیاست دانوں کے اوپر بڑی امیدیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا تمہارے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. یہ سیاست دان چاہے کتنے بھی اچھے اسکیم لا لے، تمہاری روزی روٹی کا ذریعہ ہرگز نہیں بن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تعلیمات دے دیا اس میں کوئی گنجائش نہیں. چلیے محترم حضرات، آیت کیا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کتاب کے اندر نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے کسی ذریعے سے بھی باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ کتاب اتنی گارنٹی کی کتاب ہے. اللہ اکبر. اور یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بتا دیا. یہ کتاب ایک انسان کے لیے نور ہے، روشنی ہے،
ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ بتاتی ہے اور یہ کتاب نصیحت بتاتی ہے، سبق سکھاتی ہے۔ کون؟ جو متقی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اگر ہماری قوم اونچی ہو، ہمارے بچے عزت پائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا ہے یہدی للتی ہی اقوم، اس کے پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں دے دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کی جو ہے اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ آئیے محترم حضرات، جیسا کہ نور ایمان کا بھی ذریعہ، اگر ہمارے ایمان کو روشن کرنا چاہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر 2859 کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن مجید تمہیں دنیا کے اندر نور اور روشنی دیتا ہے، ہمارے ایمان کو تازگی دیتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دل کے زاویے کو اس کے کہا بھلا بہبود کے لیے وہ کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، تمہارے دلوں کو سکون پہنچنے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت میں رکھا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید ایک خیر کا ذریعہ ہے، جیسا کہ میں نے حدیث میں پڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی اس کا پڑھنا خیر ہے، بہتر ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے پڑھانے سے اس کی فضیلتیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن مجید کیا ہے؟ سکون کا ذریعہ ہے۔ سکون انسان مال میں ڈھونڈتا ہے، اولاد میں ڈھونڈتا ہے، بیوی بچوں میں ڈھونڈتا ہے، کاروبار میں ڈھونڈتا ہے، گھر میں ڈھونڈتا ہے کہ سکون مل جائے۔ سکون آج ہوتا کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجہ سے انسان گولیاں کھاتا ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا، تمہاری زندگی کا سکون اگر کسی میں رکھا ہے تو وہ قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سے۔ اتنی بڑی دولت آج ہم سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ زیادہ پیسہ آ جائے گا تو سکون سے کھائیں گے، سوئیں گے، مست کریں گے؟ نہیں، وہ سوچے گا پھر اور کمائیں، اس کے دل مطمئن نہیں ہوگا۔ اگر وہی اللہ کا کلام پڑھیں گے تو یاد رکھو تمہارے دلوں کو سکون پہنچانے کا کلام یہ قرآن مجید ہے۔ اور ایک بڑی بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی کیسی بڑی فضیلت ہے، دیکھیے کہ یہ قرآن مجید یہ شفا کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے علاج کا بھی ذریعہ ہے، تمہاری بیماریوں سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کو، تمہاری زندگی کے اندر تمہارے لیے شفا کا بہترین ذریعہ یہی اللہ کا کلام ہے۔ آج شفا انسان نہ جانے ایسے سے، اور آج بھی دیکھیے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو مومن کے دل اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آج قرآن کے اندر اتنی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ راحتوں برکتوں والی زندگی دیتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے گھر میں برکت ہو، خیر و برکت ہو تو آؤ کیا کرے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ لوگوں اگر تمہاری زندگی کے اندر برکت نازل ہونا چاہیے تو یہی اللہ کے کلام کے پڑھنے سے ہی برکت آئے گی۔ کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کئی مرتبہ شکایت کرتا ہے مول صاحب میں تو صبح سے لے کر شام تک پھر رات تمام زندگی میں محنت ہی محنت کرتا ہوں، ہزاروں لاکھ کماتا ہوں، کبھی بیماریوں کے حوالے، کبھی گھر کے اخراجات کے حوالے، نہ جانے ایسی اخراجات ہیں کہ میری زندگی میں برکت ہی نہیں ہے، میرے پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے۔ برکت اگر چاہتے ہو تو اللہ کے کلام نہیں ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 روپیہ ہو جائے تو 2 ہو جائے، 10 ہو جائے، ایسا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں اللہ نے 10 روپے دیا تو وہ 100 کا بھی کام 10 روپے کے اندر ہو جائے۔ اللہ تعداد مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کی اصلیت مقصد ہے۔ اللہ اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی 10,000 کما رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں۔ اگر آپ ہی کے درمیان میں سے کوئی بندہ 2,000 5,000 کما رہا ہے، وہ بھی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تو
تو سمجھو اس کی زندگی میں برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کا حل کر رہا ہے۔ لیکن محترم حضرات، برکت کا معنی مفہوم آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے اور 2-3 نکات ہیں انشاءاللہ، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اگر آپ خاص لوگوں میں سے شامل ہونا چاہ رہے ہیں، خاص لوگ ہمارے درمیان کس کو سمجھا جائے؟ شاید میں اچھا بڑا بن جاؤں، انجینئرنگ کے مقام پہ آ جائے، ڈاکٹرز کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، MLA MP کے ساتھ، PM CM کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، بڑے یعنی عہدیدار جیسا ان لوگوں میں سے میں شامل ہوں تاکہ میں لوگوں کے اندر دکھا کر آؤں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عزتوں سے نوازتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خاص بندوں میں سے اس کی شمولیت کا ذکر کیا ہے۔ کون ہے؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ، جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص لوگوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اسی میں سے اس کا ذکر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات! دنیا میں سب سے بہترین جماعت کس کی ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے، اس کے بعد صحابہ کی جماعت ہے، اس کے بعد اسی طرح جس طرح ائمہ محدثین نیک لوگوں کی ہے، تو خاص جماعتوں میں سے، خاص لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! آج ہم خالی صرف ایک فوٹو لے لیے CM PM کے ساتھ، جو محلے میں آ کے کہتا ہے دیکھو میں اس کے ساتھ لیا ہوں، میرا مقام کہاں ہے؟ اللہ دنیا میں چھوٹے سے حقیر انسان کے ساتھ ایک فوٹو لا لیا تو 10 لوگوں میں وہ خوش ہوتا ہے بیان کر کے، لیکن تمہارا ہی اگر مقام انبیاء کرام کی صفوں سے، صحابہ کی صفوں میں سے، اور اسی طرح نیک لوگوں میں سے، اگر ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شامل کر دیا تو بتائیے اس سے بہترین کوئی ہے دنیا میں؟ یہ کیسے حاصل ہوگا محترم حضرات؟ اللہ کے کلام کے پڑھنے سے ہوگا، سمجھنے سے ہوگا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے بڑا اجر رکھا۔ معلوم ہے آپ لوگ سنے ہوں گے، الف لام میم، الف پڑھے تو 10 نیکیاں، لام پڑھے تو 10 نیکیاں، میم پڑھے تو 10 نیکیاں، جو جتنی تلاوت کرے گا وہ اتنی نیکیاں حاصل کرے گا۔ اللہ کے کلام میں کتنی نیکیاں ملتی، کتنا اجر ملتا ہے! اللہ اکبر! اگر انسان کوئی پڑھنا بھی نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اس کا بھی اجر ہے۔ وہ غلطیاں بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کی کوشش ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں سمجھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو نیکیاں دے رہا ہے۔ کتنی بڑی بات! کوئی دنیا کی کتاب ہے جس کا اجر کی گارنٹی ہے؟ نہیں، بلکہ اجر کی گارنٹی کس سے ہے؟ اللہ کے کلام کے پڑھنے سے۔ آئیے یہ چند باتیں تھی جو قرآن کے تعلق سے تھی۔ آج وہ قرآن ہمارے لیے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دانتوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ یعنی مجھے تو قرآن مجید گفتوں کے ذریعے جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی اس وقت اس پہ جو ہے تحفہ دیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے تابدانوں میں سجا سجا کر رکھ دیتی ہے۔ اور ہمارا معاملہ پہلے زمانے کا پتہ نہیں، یہاں کے لوگ قرآن مجید کو کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ جب زمانے میں لوگ رہتے تھے تو اس کے مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیتے تھے۔ جب آپس میں لڑائی ہوتی تو کیا کرتے تھے کہ بھائی قرآن لے کے آؤ، ہم اس پر قسم کھائیں گے، تو قرآن کو صرف قسم کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کب کس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے تو نازل ہوا۔ آج اگر کچھ لڑائی ہو گئی آپس میں بھائی تو لاؤ بھائی قرآن لاؤ، ہم قسم کھا لیں گے۔ اللہ اکبر! قرآن قسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کیا ہے؟ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ جب رمضان آتا ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کی فریاد ہے کہ مجھے ایک بار ہنساتے ہیں رمضان میں، وہ بھی اب تک وہ بھی ماحول دیکھنے کو نہیں ملتا۔ رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، رمضان میں بھی مصروف ہو گئے لوگ۔ کب پڑھیں گے محترم حضرات؟ کب پڑھیں گے؟ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی؟ یہ ساری زندگی کے اندر حقائق ہیں، اگر ہم اسے اگر منہ موڑتے چلے جائیں گے تو پھر تب قیامت کے دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی سے کہا، اے اماں عائشہ،
اے اما فاطمہ دنیا میں جو چیز مانگنا ہے مانگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کل قیامت کا میدان ایسا میدان ہوگا وہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا۔ اے اما فاطمہ، اے اما عائشہ، جو چیز مانگنا ہے مانگو، دنیا میں دینے کے لیے میں کوشش کروں گا، میں دوں گا، لیکن قیامت کے دن میں کسی کا کچھ سہارا نہیں بن سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں۔ محترم حضرات، ایک نبی جو اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے قیامت کے میدان میں کچھ کام نہیں آ سکتے، تو بھلا بتاؤ ہمیں قیامت کے اندر کون کام آئے گا؟ اور اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اپنے ہی پسینے میں کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ عالم ہوگا۔ اللہ سے اس وقت التجا کرے گا، اے اللہ تو یہاں آدمیوں کو زندگی دے نہ موت دے۔ آپ لوگ یہ بھی بات غور کرے ہوں گے، کوئی انسان اگر پریشان ہوگا، بھائی کیسی زندگی گزر رہی ہے تیری؟ پوچھیں گے تو میری بھی کوئی زندگی بھائی، زندگی سے تو بہتر موت اچھا، بہت اسی طرح جملہ استعمال کرتے ہیں۔ پریشانی میں اگر انسان ہو جائے تو کیا کہے گا؟ میں مر گیا تو اچھا تھا، یہی کہے گا۔ پریشانیوں کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے یہ جملے استعمال کرے گا۔ قیامت کا میدان پیسا ہوگا، پریشانی کو دیکھ کر کہے گا، اے اللہ تو مجھے نہ جنت کے حوالے کر نہ جہنم کے حوالے کر، بس تو ہوا میں اڑا دے۔ اس وقت انسان نہیں بچ سکے گا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو کہ آج جو عبادات کا معاملہ ہے، قرآن سے جو سلوک ہے، آج ہم نے اس سے روگردانی کر دی۔ لہذا محترم حضرات کہ ہم جب توحید کے کلمے کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیے، تو دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور یہ آخری حدیث ایک جملہ کہتے ہوئے نماز کے تعلق سے انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا کہ قیامت کے میدان میں یاد رکھیں، قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فاذا صلحت صلح سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال وہ کس کے تعلق سے ہوگا؟ وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اگر وہ نماز کے اندر درست نکلا، فاذا صلحت صلح سائر عمله، تو باقی کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آسانی سے پاس کر سکے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر اس کا پہلا ہی سوال میں اگر جواب نہیں دے سکا، تو پھر اس کے بعد آگے کی منزلیں بہت کٹھن ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی، وہ اس کو کامیاب کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے اس سوال کے لیے دنیا ہی کے اندر تیاری کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں ڈال دے گا، جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دے گا، تو اس وقت جہنم کا دروغہ، چوکیدار، رکھوالا پوچھے گا، دیکھو بھائی تمہارے پاس بیان کرنے والے تھے، سمجھانے والے تھے، بولنے بتانے والے تھے، اللہ کا کلام بھی تھا، پھر تم لوگ جہنم میں آخر کیوں گر گئے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ بتانے والے بتا کر چلے گئے، اللہ کا کلام بھی ہاتھ میں تھا، لیکن ہم نے نماز کو ادا نہیں کیا، آج اسی لیے جہنم میں آ کر ہم یہاں گر گئے۔ لہذا محترم حضرات، جتنے بھی معاملات ہیں آپ اللہ کے کلام کو پڑھیے، آج بھی ہمارے ہاتھوں میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی جوانی دے رکھی ہے، اور سب سے بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ اور کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا۔ اس وقت انسان چھاؤں کو ڈھونڈے گا، سائے کو ڈھونڈے گا، کوئی سایہ نہیں ملے گا، لیکن جو انسان جوانی کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سایہ نصیب کر دیا، وقت حضرات اس کے لیے اور کیا دولت ہوگی۔ اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ترین معاملہ ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بڑھاپے سے زیادہ جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے جو بھی جوانی دی وقت سے پہلے ہم اس کے لیے اس کی عبادت کرتے رہے، نہ جانے ہماری زندگی کب کہاں کیسے ختم ہو سکتی ہے۔
اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اہل بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کر مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی بالکل تیری صفایا۔ انسان جب بچپن آتا ہے تو کھیلتا ہے کودتا ہے، جوانی آتی ہے تو عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر بچپن کی اور جوانی کی زندگی کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہی مختصر زندگی ہے۔ آنکھ پوچھنے کے بعد کھولنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے محترم حضرات، ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے تک اب یہاں آئے پھر بیوی سے بچوں سے ملاقات کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ موت ایسی ہے جس پر بھی آتی ہے، نہ یہ دین کے چہرے کو دیکھتی ہے، نہ کسی جوان کے چہرے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بیوہ کو دیکھتی ہے، نہ کسی عورت نہ بچی، کسی کو نہیں دیکھتی۔ جب بھی جس پر آتی ہے اس کو لے کر ہی چلے جاتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے ہم تیاری کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، عبادات کے اندر اپنا دل لگائے، دنیا چاہے جو کما لے، دنیا جو چاہے کر لے، لیکن ہم جتنی محنت کرنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسباب اور راستے بتا دیا ہے قرآن کی شکل میں اور اللہ کے نبی کی سنت کی شکل میں، اس کو لازم پکڑو اور یہی کامیابی کی طرف جانے والے ہیں۔ اسی لیے ایک آیت پڑھتے ہوئے اپنی اس بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، کہ سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخلہ کیا گیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں ہے۔ اس کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس موقع کی مناسبت سے جتنی باتیں آپ کو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کے اندر سمجھا دینے کی کوشش کیا ہو، اے اللہ اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، شیطان کے شر سے، اے اللہ دنیا کی ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔